اللہ 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 سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، اللہ 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 سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھرتی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت تاجدارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لے باہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں، اب بھی حال تو ہے در کے افسانے، اللہ 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 سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا جس جا وہ مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں کیا منہ لے کر جاؤں گا کوثر کی طرف جب آؤں گا تلوار میں میری دھار نہیں دین اسلام سے پیار نہیں باتوں میں میری اب سوز کہاں آہے میری دل دوز کہاں کتنے ہی پیما توڑ چکا میں رب کی یادیں چھوڑ چکا ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا کھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمع ساتھ ہی لے آیا یہ حب سنت کی شمع جس دل سے فیروزہ کی میں نے اس دن سے میں پروانہ بن کر
جلتا ہی گیا، جلتا ہی گیا، میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا، ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی، حیرت سے ناکھوں کو اپنی ملتا ہی گیا، ملتا ہی گیا۔ مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کے نام سے زندگی میں زندگی ہے، مصطفیٰ کے نام سے زندگی میں زندگی ہے، مصطفیٰ کے نام سے نبض دنیا چل رہی ہے، مصطفیٰ کے نام سے چاند سورج کہکشائیں، یہ ستاروں کے ہجوم، چاند سورج کہکشائیں، یہ ستاروں کے ہجوم، روشنی روشنی ہے، مصطفیٰ کے نام سے زندگی میں زندگی ہے، مصطفیٰ کے نام سے اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض یاب، اپنے تو بے شک ہوئے بہرے کرم سے فیض یاب، غیر نے جھولی بھری ہے، مصطفیٰ کے نام سے زندگی میں زندگی ہے، مصطفیٰ کے نام سے یہ امانت، یہ دیانت، یہ صداقت کے اصول، یہ امانت، یہ دیانت، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ صلاح۔ ہمارا جو سلسلہ کلام چل رہا ہے سورہ رحمان، قرآن مجید کی سورت نمبر 55 سورہ ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کا دوسرا رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، آیت نمبر 26 to 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاء يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَالزِّبَانِ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 26 to 45 یعنی دوسرا رکوع۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہیں۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرے گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بل اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے رکوع میں کیا پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور اس کو بولنا بھی سکھایا ہے، اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ، جس طرح سے جاندار ہر وہ شے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کرنے کے لیے۔ جیسے انسان کا دل ہوتا ہے تو دل کو کس طرح سے کام کرنا ہے اس کے انسٹرکشن اللہ نے دل کو دیے ہیں اور وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہا ہے۔ ہاتھ انسان کا وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ میں وہ صفت رکھی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا، تو اس کے لیے یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر انسان، کیونکہ انسان اور جن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی بھی دی ہے، پر اس آزادی کو
اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشن ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان اور جن ان کے لیے ایک بندش رکھی ہے، یعنی ایک ان کو اس دنیا کی جتنے بھی تمام کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت انہیں دی ہے اور کہا ہے کہ تم میری ہدایت کی روشنی میں اگر ان سب چیزوں کو استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے نفع ہوگی، اگر تم پھر یعنی بے اعتنائی کرو گے یا حد سے زیادہ گزر جانے والے ہوں گے تو پھر اللہ تمہیں پکڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک ایک چیز انسان اور دونوں یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں تمہیں دی گئی ہے اور تم نے اس کو کس طرح سے قدر نہ کی ہے۔ تو کیونکہ انسان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی تخلیق بھی یعنی کہ مٹی سے یعنی کہ سڑے ہوئے گارے سے، ٹھیکری کے مانند سڑے ہوئے گارے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیا اور بتایا ہے کہ تم وہ حیثیت ہے تمہاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں ایک خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین ہے، کائنات ہے، باغ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں انہیں گنائی ہے اور انہی نعمتوں کا سلسلہ آج بھی جن اور انس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تو اس ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 30 تک جن و انس کو دو حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے، ایک یہ کہ نہ تم خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جس سے تم اس دنیا میں متمتع ہو رہے ہو۔ لافانی اور لازوال تو صرف اس خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے، یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اب اگر تم میں سے کوئی شخص ہم چومن دیگر نصف کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محض اس کی کمظرفی ہے۔ اپنے ذرا سے دائرے اختیار میں کوئی بیوقوف کبریائی کے ڈنکے بجا لے یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں ان کا خدا بن بیٹھے، یہ دھوکے کی ٹٹی کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے۔ کائنات کی وسطوں میں جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے برابر بھی نہیں ہے، اس کے ایک کونے میں 10 20 یا 50 60 برس جو خدائی اور کبریائی ملے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے۔ دوسری اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوقوں کو متنبع کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود و مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء علیہ السلام و اولیاء یا چاند اور سورج یا کسی اور قسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے تو خود اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اس کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے۔ زمین سے آسمانوں تک اس ناپائیدہ کلار کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ ہر چیز زمین پر ہے وہاں ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں موقع محل خود بتا رہا ہے کہ اعلیٰ کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے ظام میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اینٹتا اور اکڑتا ہے، وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کا غرور بجائے خود اللہ زبان سے کرتا ہے یا جس کا ادعا اپنے نفس میں رکھتا ہے وہ اصل صاحب کمال کے مقام و منصب کا انکار کر رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہیں، یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے، بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کا بھی ہے اور اس کا خالق
ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں اعلیٰ کا لفظ مفہوم اور صاف ہی سے زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ شافی نہیں ہے بلکہ روزگار مل گیا۔ حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رزاق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رزاق ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد برائی، گویا دراصل یہ کہنا ہے کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں بلکہ اس آستانے کا چل رہا ہے۔ غرض ہر مشرکانہ خدا اور مشرکانہ قول آخری تجزیے میں صفات الہی کی تکذیب ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ شرک کے معنی ہی فاعل، مختار، قادر مطروف، متصرف اور الوہیت کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دے رہا ہے اور اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔ اے زمین کے بوجھو، اصل میں لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ثقل ہے۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں اور ثقل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ۔ اس جگہ یہ لفظ جنوں انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے خطاب ان انسانوں اور جنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی سے منحرف ہیں، اور آگے بھی آیت 45 تک وہی مخاطب ہیں، اس لیے ان کو آیت ایھا الثقلان کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ان قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں۔ ان قریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق پہلے وہ ایک معین مدت تک اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پیدا کرتا رہے گا اور انہیں دنیا کے اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور تمام جن و انس جو اس وقت موجود ہوں گے بیک وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور ساتھ نو انسانی اور نو جن دونوں سے باز پرس کرنے کے لیے اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ جب ان کے اولین و آخرین کو اثر نو زندہ کر کے بیک وقت جمع کیا جائے گا، اس اوقات نامہ کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی ہم پہلے دور کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے دور کا وقت بھی ابھی نہیں آیا ہے، تو جا کے تیسرے دور کا کام اس وقت شروع کر دیا جائے گا، مگر تم گھبراؤ نہیں، ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عدم فراخت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت وہ نہیں پا رہا ہے، بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف اس کی روح سے جس کام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہے گا کہ میں سر دست اس کے لیے فارغ نہیں ہوں۔ پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ یہاں اعلیٰ کو قدرتوں کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دونوں معنی ایک ایک الفاظ یہ ہوگا کہ آج تم ہماری نعمتوں کی ناشکریاں کر رہے ہو اور کفر، شرک، دہریت، فسق اور نافرمانی کے مختلف رویے اختیار کر کے طرح طرح کے نمک حرامیاں کیے چلے جاتے ہو، مگر کل جب باس پرس کا وقت آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہماری کس کس نعمت کو تم اتفاقی حادثہ یا اپنی قابلیت کا کرشمہ ثابت کرتے ہو۔ دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کا مذاق اڑاتے ہو اور اپنے نزدیک اس قیام خال میں
اس خیال خاص پرس کے لیے تم کو گھیر لائیں گے اور وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا جس کا آج تم انکار کر رہے ہو۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ہماری کس کس قدرت کو تم جھٹلائے ہو۔ اے گروہ جن، اے گرہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات، یا بلفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب ہے جس باس پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو بہرحال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہوگا اور اس کا بل بوتا تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ اصل میں شواظ اور نحاس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ شواظ اس خالص شعلے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دھواں نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک کے بعد دیگر انسانوں اور جنوں پر اس حالت میں چھوڑ دی جائے گی جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باس پرسی سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا؟ روز قیامت کا ذکر ہے۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، ڈرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا۔ اور یہ جو فرمایا کہ آسمان اس وقت لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامے عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے سارے عالم بالا پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی آج تم قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالی اس کے برپا کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے تم وہ سب کچھ دیکھ لو گے جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس وقت تم اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس کی تشریح آگے کا یہ فقرہ کر رہا ہے کہ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان مجموعے میں جہاں تمام اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے، یہ پوچھتے پھرنے کی ضرورت نہ ہوگی کہ کون کون لوگ مجرم ہیں۔ نہ کسی انسان یا جن سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے اور ان کی خوف زدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں اور ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز پولیس کے گھیرے میں اگر ایک ایسا مجموعہ آ جائے جس میں بے گناہ اور مجرم دونوں قسم کے لوگ ہوں تو بے گناہ کے چہرے ہوتا ہے کہ اس مجموعے میں مجرم کون ہے اور بے گناہ کون۔ دنیا میں یہ کلیہ بسا اوقات اس لیے غلط ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی پولیس کے بے لاگ انصاف پسند ہونے پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ بارہا اس کے ہاتھ تو مجرموں کی بنسبت شریف لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ ممکن ہے کہ اس پولیس کے گھیرے میں آ کر شریف لوگ مجرموں سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو جائیں، مگر آخرت میں جہاں ہر شریف آدمی کو اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کامل اعتماد ہوگا، یہ گھبراہٹ صرف انہی لوگوں پر طاری ہوگی جن کے ضمیر خود اپنے مجرم ہونے سے آگاہ ہوں گے اور جنہیں میدان حشر میں پہنچتے ہی یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی وہ شامت آ گئی ہے جسے ناممکن یا مشتبہ سمجھ کر وہ دنیا میں جرائم کرتے رہے ہیں۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ جرم کی حقیقی بنیاد قرآن کی نگاہ میں یہ ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہے اپنے نزدیک یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں بلکہ آپ اسے مل گئی ہیں، یا یہ کہ یہ نعمتیں خدا کا عطیہ نہیں بلکہ اس کی اپنی قابلیت یا خوش نصیبی کا ثمرہ ہے، یا یہ کہ یہ ہیں تو خدا کا عطیہ مگر اس خدا کا اپنے بندے
پر کی ہیں بلکہ یہ کسی دوسری ہستی نے اس سے کروا دی ہیں. یہی وہ غلط تصورات ہیں جن کی بنا پر آدمی خدا سے بے نیاز اور اس کی اطاعت و بندگی سے آزاد ہو کر دنیا میں وہ افعال کرتا ہے جن سے خدا نے منع کیا ہے، اور وہ افعال نہیں کرتا جن کا اس نے حکم دیا ہے. اس لحاظ سے ہر جرم اور ہر گناہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی تکذیب ہے، قطع نظر اس کے کہ کوئی شخص زبان سے ان کا انکار کرتا ہو یا اقرار. مگر جو شخص فی الواقع تکذیب کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں تصدیق موجود ہوتی ہے، وہ احیاناً کسی بشری کمزوری سے کوئی قصور کر بیٹھے تو اس پر استغفار کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چیز اسے مکذبین میں شامل ہونے سے بچا لیتی ہے. اس کے سوا باقی تمام مجرم در حقیقت اللہ کی نعمتوں کے مکذب اور اس کے احسانات کے منکر ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب تم لوگ مجرم کے حیثیت سے گرفتار ہو جاؤ گے تم ہمارے ہاں کس کس احسان کا انکار کرتے ہو. سورہ تکاثر میں یہی بات اسی طرح فرمائی گئی کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بحث پرس کی جائے گی جو تمہیں دی گئی تھی. یعنی پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں یا نہیں، اور انہیں پا کر تم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور اس کی نعمتوں کو کس طرح سے استعمال کیا. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. یعنی جہنم میں بار بار پیاس کے مارے ان کا برا حال ہوگا. بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے مگر وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کے پینے سے کوئی پیاس نہ بجھے گی. اس طرح جہنم اور ان چشموں کو تم جھٹلاؤ گے. یعنی کیا اس وقت بھی تم اس کا انکار کر سکو گے کہ خدا قیامت لا سکتا ہے، تمہیں موت کے بعد دوسری زندگی دے سکتا ہے، تم سے باس پرس بھی کر سکتا ہے اور یہ جہنم بھی بنا سکتا ہے جس میں آج تم سزا پا رہے ہو. تو یہ تھی تفسیروں کی. تو انشاءاللہ سلسلہ کلام سورہ رحمان کا جاری رہے گا آنے والے سیشن میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر نظام بھائی، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سورہ رحمان کی تو بڑی خوبصورت اس کی تشریح اور ڈیٹیل کے ساتھ ہے. تو یہ کہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پھر کل دوبارہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ملاقات ہوتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope everyone is doing well. You were hearing the daily tafsir session from Brother Nizamuddin Ghori, who was obviously covering Surah Rahman today, and quite in depth and detail that Maulana Maududi has written about Surah Rahman and the different descriptions that are provided about Jannah and Jahannam and all the details about the Day of Judgment and beyond. So alhamdulillah, that's obviously one thing that we've been carrying out for quite a while now. We're nearly in March again. We started this daily transmission last year in March when we started the original lockdown. So it's been a full year now, nearly, that we've been ongoing with this transmission. So hopefully, alhamdulillah, it's beneficial for all. As we normally do on every Friday, we try and bring about a bit of a roundup from the whole week of the key activity happening across the world, from geopolitics, news, sports, or anything else in that domain. And obviously, we try and make sure that we are able to learn something from it as well. So it's just not about a news roundup, but some element of why and how we can learn from different events happening across the world and find any betterment within our daily lives, connecting it to the words of the female Quran and to the words of Allah subhanahu wa ta'ala in general as well. To start with, I think one of the obviously immediate news items that many of you might have been following, and it's been coming through in the last hour or so, is this earthquake that has impacted many cities across South Asia,
It originated in Tajikistan, as it is being told so far. And this is literally about 30 minutes ago, I think that about an hour ago now, that we've started to see these news items come in, that around 10 in the night in Pakistan, this 6.4 magnitude earthquake struck the country in many locations, primarily in the northern parts, as you would see from the map, that the epicenter is to be, I think, it's estimated to be somewhere in Tajikistan at the depth of around 80 kilometers underground. And this is in the category 6.4, as it has been notified on the Richter scales across the Geological Survey of Pakistan and United States as well. So it's still a developing story. We do hope that it doesn't create any degree of major damage across the northern belt of Pakistan, as we know that that area has been suffering from a number of earthquakes for the last many years potentially. And hopefully the aftershocks, as well as this first major impact, as it is still nighttime in Pakistan, especially in the northern areas, it will be fairly dark and fairly, I think it's still developing in that nature, that hopefully until tomorrow morning, we don't see any massive news of destruction and loss of life coming through. It did impact many areas in India as well, as it was about 10 p.m. in Pakistan, half 10 in India. It went all the way up to Amritsar and even New Delhi as well, as it is coming through. Many people are obviously on the roads. Many people felt the massive shaking of the ground, as it is obviously linked to any earthquake. And there's obviously an impact in Indian occupied Kashmir area as well as some of the areas on the Pakistan side. So we all hope and pray that nothing very major or devastating comes out from this earthquake. It's still a developing story. From some of the news items that I've been reading online and following across different agencies, they are reporting an initial loss of life. I saw a number around 30, 38 casualties so far being reported, but still unconfirmed. So again, this is something they always see as a reminder of the supreme authority and the power of Allah subhanahu wa ta'ala, that he wields over everyone and everyone across the whole world. And we hope and pray that this is not a devastating loss of life potentially from this earthquake that is obviously just developing in the last hour or so. So hopefully, again, as I mentioned, that this doesn't become a major story of devastation again, as we've seen previously back in 2005. After that, in the year that we've seen these earthquakes striking, especially in the northern parts of Pakistan, Afghanistan, even Iran, all the way down to India. We remember the Gujarat devastation that the earthquake caused in those areas as well. So it's obviously, we are hoping that it doesn't become a major issue in this time around. And even the aftershocks are not that as severe as many people are expecting it to be. Closer to home in UK, slightly positive news. The number of cases are going down. BBC has been reporting them obviously on a daily basis, and it feels like that the lockdown that was implemented in January is finally coming to some degree of rescue for the number of cases that have been falling consecutively now for a number of days. At the moment, the Office of National Statistics, it reported around 15,000 daily cases in the last 2 or 3 days, which is significantly lower to what we were seeing at about 50,000 cases about 2 weeks ago at the end of January or early February as well. Simultaneously, I think we've discussed this R number quite often, as it is known as the estimated R number, that remains a key metric or indicator of the efforts by government to control the spread of coronavirus. R number is obviously directly linked to the number of people who might be risked as being infected if one person is infected. So if the R number is 1.4, this means that 10 people getting infected will infect further 14 people. But if the R number is less than 1, this means that if 10 people are unfortunately infected by the virus, the spread ratio will be less than 7, for example, if it's
less than 1 at 0.7 or 0.8. So the R number has been regularly being monitored in UK, and it seems to be decreasing. And quite interestingly, London, which was looking at the worst number of cases some time ago, beyond the new variant of coronavirus that was identified in UK, London was the epicenter pretty much of that coronavirus spike. So with a lower R number, expectations are that we will tend to see some degree of flexibility in the lockdowns and the measures that the government has been employing for the last many weeks now. Actually, I think this has been continuing for a while. So this, in essence, is again a key indicator. This number of cases on a daily basis, number of deaths linked to COVID, and the marker now this is being used is people who contract coronavirus and then they pass away within the next 28 days. They are being calculated as corona-related deaths, even if not directly impacted or resulting on the back of the coronavirus as well. So that number seems to be improving down to 15,000, as I mentioned, all the way from 50,000 that used to be the case for last few weeks ago. So we hope and pray that this number again continues to come down, and we see a certain degree of improvement both in the scope of people who are vaccinated and obviously in the essence of the number of new cases that come through. And it tends to improve over time, leading up to potentially a better summer than we've had last year, when obviously everything seems to be under the fear and lockdown of coronavirus that was nearly out of control at that time. So hopefully things do tend to improve, and we see a bit of a positive return to some degree of normality in the coming weeks or months beyond that as well. More, I think, around the world, one of the major news items, I think we spoke about it a few weeks ago, is the normalization of ties between Saudi Arabia and Qatar. And as we know, 2.5 years ago, back in June 2017, Saudi Arabia and 4 of its allies, UAE, Bahrain, Israel, Egypt, and Saudi Arabia, completely blocked off Qatar in a total economic and a social blockade that they tried to implement on the back of accusations by the Saudi coalition that Qatar has been friendly with Iran and been supporting the Muslim Brotherhood movements in Egypt as well. So it seems to be a bit of a icebreak in that instance. In the last Al-Ula summit, as you remember, we discussed Jared Kushner, son-in-law of Donald Trump, was personally there for the last time, basically as a Middle East envoy. And it is reported that he brokered some sort of normality between the Gulf nations of Saudi Arabia and Qatar and the neighboring countries of UAE and Egypt as well. So quite appropriately, on February 14, Valentine's Day, as it is commonly known, the ties between Saudi and Qatar will start to be resumed. And the active trade on the borders between Saudi Arabia and Qatar will start to continue flowing in on the first day, on the 14th of February. Obviously, restrictions are in place due to coronavirus. There is a certain degree of COVID testing regime. There's a degree of 72 hours quarantine and measures to control the spread of virus across the two countries. But on a general, more overall term, we will hopefully see a normalization of ties between the two countries that have been pretty much at each other's throat for a while now. So on the international arena, this is going to be a positive change to brotherly Muslim countries coming together. And I think we saw Hamad bin Khalifa, who is the current de facto ruler of Qatar. He made it to Al-Ula summit as well, the Gulf Cooperation Summit that happened a few weeks ago. And he was very warmly welcomed by Prince Mohammed bin Salman, the ruler, crown prince in Saudi Arabia, but obviously the de facto ruler at this time. And there was quite a public display of affection, of hugging and holding hands and taking him to the conference summit. And the declaration, as it was known at Al-Ula, laid down the foundations of the Gulf Cooperation Council, GCC. It's the body of all the Middle East countries together. And hopefully things do get started back to normality. We know there have been so many different excuses in this regard and difficulties that the nations have been facing. Qatar Airways
hasn't been able to fly into Saudi Arabia for a while. Qatar hasn't been able to use the airspace above UAE and Egypt and Saudi Arabia. So they were traveling all the way from the northerly routes into Europe. And now hopefully this changes. We see flights back into Saudi Arabia, flying over Egypt, and things start to get better as much as they can. So hopefully that's a positive move, and we see better results in the future between different Muslim countries across the world coming through as well. Moving over to China, I think quite a storm cooking up in China as in regards to different Western media outlets being banned in China, one of them being BBC World News. And this is quite a very interesting move, because Chinese government obviously are very proactive and strong in taking any actions against the national interest if they see anything against the national interest of China. So them banning BBC World News from broadcasting within and from China is quite a clear indication that they are looking at the national interest of China. And when it is reported that BBC was meddling into the affairs of the Uyghur area and the Uyghur Muslim community in China, as well as apparently China is quite keen that they've been supporting the unbased and unfounded claims that coronavirus was some sort of a mishap led by China for the world, in essence. So this obviously is quite a major news. China trying to ban in BBC World News. You can see Dominic Raab, who's the foreign minister in the United Kingdom, foreign minister of the British government, has actually jumped into this controversy as well, that this is quite against the freedom of media that is being held very dear and near to the whole world in this domain. So this again is quite a developing story, how we see that shapes up. We know that the relationships between the two countries of China and Great Britain have been really stormy over the last few years now, actually a few months, especially since the Hong Kong issue has been coming to the fore. And Britain started giving nationality to the dissidents in Hong Kong and actually introduced a very golden visa route for the Hong Kong nationals to become British nationals, which China was highly against at that initiative that the British government started. So it is going to be a bit of a different state of interaction between the two countries for a while. Historically, we know the ties have been always up and down because of the colonial rule and the history of British Empire in the eastern areas around Hong Kong and China in the previous decades. So we are going to see probably one more episode of a bit of a stormy relationship coming up in a few months. But China banning BBC World News is obviously going to be a major news area in this regards as well. Remaining closer to Asia and China, many people must have seen the coup. The military overthrew the government in Myanmar and Burma. The government was led by Aung San Suu Kyi, the Nobel winner, and she's been obviously hailed as a very peace-loving politician from Myanmar. Very divided opinion on the way they were treating the Rohingya Muslims in Myanmar or Burma. But now military has overthrown the whole government, and obviously there are reports that there are human rights abuses taking place, with protesters being fired upon and many people being thrown into jail for the purpose of protesting against the military power. Now, Myanmar is a very interesting case study in that instance, that the government has always had a military presence in some way or form. It's been under a direct rule of military for 60 odd years since the British left and made Myanmar or Burma an independent state. But even now, constitutionally, the military has a representation in the parliament and in the government as well. So they obviously, it is now in a complete military rule, but Myanmar has never been without any form of military rule since its independence. They've always had a bit of an influence by the military, directly or indirectly, and even supported by the constitution of the country. But the recent coup obviously resulted in a number of different elements coming together, and military fully taking over the whole country, which has been quite a case in countries such as Myanmar and Pakistan and Indonesia and some of the former colonies of Britain. This has been quite a regular pattern
that many countries tend to see a military coup after every 10, 15 years in some way or form. And then the military goes on to rule for about a decade or so, then go back to their own institutional positions and try and rule indirectly, as it is pretty much in a way being projected within Pakistan, even with the current government as well. So we'll see how this shapes up and how things in Myanmar shape up for the future as well. But this is again one of the developing areas in the country, in the region as well. Moving on to US, quite significant trial proceedings happening. Donald Trump, as many people might be aware of, although he left the presidency on the 20th of January, Joe Biden became the president. But the lower house of US, the House of Representatives, the Democrats hold a majority in the lower house of the parliament. And they voted to impeach Donald Trump for the second time, the only president who has been impeached twice. And for the last 4 days, his second impeachment trial is being conducted in Senate, the upper house of the Congress in the United States. So if Trump is found guilty of causing insurrection, as they're calling it, causing a riot in Capitol Hill, causing damage to the democracy in the United States, then most likely he probably won't see any harsh punishment as such as a jail term or anything in that sense. But he will be barred from holding office for the future. That's probably going to be the main impact of the impeachment trial, that if he is indicted in the trial, then he won't be able to run for president or any other office in the United States ever again. And this seems to be the core strategy by the Democrats at the moment in Senate, that they are trying to persuade enough people that Donald Trump caused the disruption in Capitol Hill that we've seen, and hence he should be impeached. And in reality, that obviously he's the one who's been causing all the damage to democracy in US and should be impeached and never hold another office. It's quite a tough situation in Washington, D.C. I was speaking to one of my colleagues in Washington, and I think they mentioned that there's still a lot of military presence in the city because people are still fearful that the protesters who broke into the parliament earlier in January might return and cause more damage in the areas as well. So we'll keep an eye on how this trial shapes up and how the wider scenario of the US politics start to impact not just the US, but on a global scale to a certain degree as well. So yeah, that's kind of a few of the things. I think one more element that I picked up quite interestingly is that for the first time, the what we call it as the United States Supreme Court allowed external countries to start suing the UK-based companies, and this is going to be very interesting. That what is going to be happening is that Shell and even now some of the other companies, when this announcement by the Supreme Court is fully implemented as a judgment, can be sued in English courts because of the damage they are causing in Africa or technically anywhere in the whole world. So this is going to be very interesting because many of the energy companies have done this work by some means or form, in essence, in a way that what happens is that they've been causing a lot of pollution in different areas. And if they start to get being sued for causing that pollution in the other parts of the world, it's going to become a major issue for many energy companies specifically, but any company in UK, that whatever they do internationally now can be challenged within courts of UK. So this is going to become quite an interesting debate going forward of how the companies should be operating across the world, whether they are based in UK or anywhere. All their activity globally can be challenged in courts in UK. And this is again a very strong reminder for organizations in the UK of the governance and the ability of the UK system to hold these companies or any organization accountable. And I think this is going to continue in a very strict manner because of the impending legislations and the change in dynamics of the politics in the UK as well.
Moving on to Iraq, and this video caught my eye, and quite a sad story in its own as well. But we know how difficult the time period in Iraq has been since the civil war started a few years ago, and then the so-called Islamic State started to take over, and the country turned into a complete war zone and in a complete rubble. So these are the places in Mosul, very historically important city in Iraq. And many of the historical monuments, many of the historical places within Mosul were completely destroyed because of the civil fighting and the bombing and the different destructions being brought in by the factions that were fighting for the whole and control of Iraq and Mosul more specifically. So now one of the missions led by United Nations has started to rebuild many of the historical locations in Mosul, including the Al-Nuri Mosque, as you can see, that will brought down to rubble primarily. And the more interesting part of this reconstruction exercise is that Mosul was home to many of the Christian population, the Arab Christian population in Iraq as well. And many of the synagogues, many of the churches, many of the monasteries were completely destroyed during the civil war. And now United Nations is starting to rebuild it. Al-Sa monastery, a very famous monastery in Mosul, is being reconstructed. The Al-Nuri Mosque, it was a very famous mosque in Iraq, with a leaning tower. And you will see in pictures as well that it had a very leaning structure of the minaret that was assigned to the mosque. But that was destroyed during the fighting, specifically by the so-called Islamic State. And now this mission is trying to rebuild it. And many Muslims are working on rebuilding the churches and monasteries, and many Christians are working on rebuilding the mosques, the Al-Nuri Mosque project as well. So this is going to be quite a very important project, as you would imagine. You can see this is the Al-Nuri Mosque, the leaning tower of Al-Nuri Mosque that was blown up, unfortunately. There we go. You can see in the pictures how the mosque towers, minarets were brought down when the civil war was at its peak. And it is said that when the Islamic forces, the so-called Islamic forces, were retreating, they blew up the whole area, including the mosque areas as well. So this is now being reconstructed. Many things are being reestablished. They're trying to use as many original materials as we can. They are trying to reconstruct the mosque on the same level with the same the same facade and the same beauty it had earlier. But as you would imagine, that this is going to be quite a challenging period for the people of Mosul and Iraq, and obviously the whole world that has seen so many wonderful historical locations being destroyed in the Mesopotamia area of Iraq, and the Syrian infighting and the civil war, resulting in a number of loss of human lives and historical buildings and the whole cities, basically, and the whole countries, essentially. So we hope, again, that none of the countries suffer the same fate in future, and we see things improve globally and everywhere else as well. And we see reconstruction happening on a positive note in Iraq, Iran, Syria, and all the other countries, Yemen, and the surrounding areas as well. One last thing, again, one interesting news story that caught my eye was Lulu, the dog, who is now a millionaire. So Lulu's owner died last year, actually, and she was left in the will at $5 million just to her. Bill Doris, who was the owner of this dog, Lulu, before he died, he wrote in his will that all his $5 million should go to the dog he owned. Bill's neighbor is looking after the dog, Lulu. She's quite a terrier, as you can see. But now she's the owner of $5 million because she was written in the will, and she's the sole owner of this $5 million amount now. So she's one of the millionaires' dogs in the world. And this again goes back to the point of how important and different expectations are of the social cohesion and a structure of a family unit that, for example, people have in different parts of the world, and how they should be living about it. So it was just, again, quick overview of some different news items, some of the things that are happening on a global scale. Hope you found them useful. Do let us know in your comments if you would like to see more or hear about any specific areas or specific angles and perspectives.
and we'll try and bring that too. And inshallah, we will continue with our daily tafsir sessions. We will continue with the Arabic classes we have on Wednesdays, the health special shows that we have on Mondays, the Saturday session where we discuss any specific book and try and understand the concepts, theories presented by the writer and discuss them with the other people and participants. And obviously on every Tuesday we have the Seerah session, learning from the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Thursday we try and present as many travel diaries as we can. At the moment, obviously because of the lockdown, it's very limited in where we can go, where we can travel and share back. But inshallah, hopefully once the lockdown is over, then we will be able to bring a lot more from across the world in that instance as well. So till then, inshallah, jazakallah khair for watching, and we will inshallah continue with this hopefully soon and tomorrow. And every day 7 p.m. we have this session. So see you all inshallah tomorrow. Jazakallah khair and assalamu alaikum wa rahmatullah.